امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے پوری دنیا کو مہکا کے رکھ دیا، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چمکا کے رکھ دیا۔ فرمایا وہ وقت بھی آ گیا جب دائیوں کو، مدینے والی عورتوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بچوں کو لینے کے لیے مکہ کے اندر جانا ہے۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، 300 قریب دائیاں یہ وہاں سے روانہ ہوئی ہے، مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ ان دائیوں کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، جس کی چاچی بھی کمزور ہے، جو خود بھی کمزور ہے، جو خود بھی بڑی کمزور ہو گئی، جس کے گھر کی حالت ساری بگڑ چکی تھی۔ فرمایا جب روانہ ہونے لگی، عورتوں نے تانا دے کے کہہ دیا حلیمہ اتنے تو پہنچے گی، اتنے ہم سارے بچوں کو اٹھا کر لے آئیں گی۔ اچھا مجھے یقین کے ساتھ بتاؤ، اس حلیمہ سعدیہ کو کوئی دنیا میں جانتا تھا؟ کوئی جانتا تھا بھائی دنیا میں؟ نہ اسے کوئی جانتا تھا، نہ اس کی اونٹنی کو کوئی جانتا تھا۔ نسبت ملی، اونٹنی کو بھی لوگ پہچان گئے، حلیمہ سعدیہ کو بھی لوگ پہچان گئے، اس کے گھر کو بھی لوگ پہچان گئے۔ چلی ہے تو عورتوں نے تانا دیا جائے گی، اتنے تو پہنچے گی، ہم لے آئیں گے، تجھے ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کے اوپر جس کا حوصلہ ہو، جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کی قسم اللہ اس کا کام بگڑنے نہیں دیتا، بنا کے رکھ دیتا ہے، بنا کے رکھ دیتا ہے۔ چلی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلاتے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئی۔ پتہ چلا ساری عورتوں نے بچوں کو اٹھا لیا، لے کر چلی گئی ہے۔ آپ کو تانا مار دیا گیا، جاؤ چلی جاؤ، تمہیں کوئی ملے تو اپنے ساتھ لے کر آ جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں بھی چلی گئی، مجھے کوئی بچہ نہ ملا، کوئی بیٹا نہ ملا، میں پریشان ہو گئی۔ فرمایا تھک تھکا کر خانہ کعبہ کے سائے میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے خواب کے اندر بتا دیا گیا حلیمہ پریشان نہ ہونا، تیرا مقدر تیرے ساتھ ہے، تیرا نصیب تیرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تیرے گھر کو چمکائے گا، تجھے برکتی عطا فرمائے گا، میرا محبوب تیرا انتظار کر رہا ہے، جاؤ چلی جاؤ، اسے لے کر آ جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں روانہ ہوئی ہوں، حضرت آمنہ کے دروازے پہ آئی، میں نے آ کر دستک دی ہے۔ حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ فرمایا فلانے قبیلے کے رہنے والی ہو، میں نے سنا اللہ نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا، اس بچے کو لینے کے لیے آئی ہو۔ فرمایا بیٹا ملے گا، لیکن سن لے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، جو امیدیں لگا کے آئی ہے شاید ہم تیری امیدوں کے اوپر پورا نہیں اتر سکیں گے۔ رونے لگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی ہے میں نے بچوں کے بارے میں پوچھا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں برسنے لگ گئے، تو نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ حضرت آمنہ فرمانے لگی ہے تجھ سے پہلے 300 دائیاں میرے دروازے پر آئی ہے، مجھے تانا دے کر چلی گئی، مجھے رلا کے چلی گئی، اللہ کی قسم اس یتیم کا باپ مجھے یاد آنے لگ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گیا، اگر آج عبداللہ دنیا میں موجود ہوتا مجھے کوئی تانا نہ دیتا، مجھے کوئی یہ بات سننے کو نہ ملتی، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، اگر تم نے ساتھ لے کر چلی جاؤ لیکن ہم تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اتر پائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے اپنا بیٹا مجھے دکھا، اللہ نے کیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس معصوم کو دیکھا جو چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، سفید رنگ کی چادر اپنے چہرے پہ ڈالی ہوئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھا، دیکھ کر مسکرانے لگ گئے، پتہ نہیں پہلے سے پہچانتے تھے یا پہلے سے جانتے تھے، یوں معلوم ہوا بیٹا اپنی دوسری ماں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے گود میں اٹھایا اور فرمایا میرے سینے کے اندر دودھ کا تلاطم شروع ہو گیا، میری غربت کے دن دور ہو گئے،
میرے فقیری کے دن دور ہو گئے، آج میرا مقدر جاگ گیا، آج میرا نصیب جاگ گیا۔ میں نے اس معصوم کو گود میں اٹھایا، میں دروازے کے قریب آنے لگی، حضرت آمنہ نے آواز دے کر بلایا، فرمایا لے کر جا رہی ہو، اپنی مرضی کے ساتھ جا رہی ہو، لیکن خیال کرنا میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، تم معاوضہ مانگنے کے لیے ہوگی، ہم شاید تمہیں معاوضہ نہ دے سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رو کے فرمایا جس نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا، وہ چہرہ دیکھنے کے بعد بھلا معاوضے کا مطالبہ کہاں سے کرے گا؟ ناز کرو اپنے مقدروں پر، اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ روتے ہو غربت کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے، یہ ساری دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں۔ اللہ کی قسم اس نبی کی وجہ سے جو برکت ملی ہے وہ ہمیشہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ یہ تھوڑا ناز ہے، اللہ نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ کیا تم اس قابل تھے؟ میں اس قابل تھا کہ ہم نے مانگا تھا، پرچیاں ڈالی تھی، اللہ نے اپنی مرضی کے ساتھ چن کے پیدا فرما دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے گود میں اٹھا لیا، لے کر آ گئی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا چلا بیٹا مل گیا، کہاں سے لے کر آئی ہو؟ فرمایا آمنہ کے گھر سے ملا، عبد المطلب کا پوتا اٹھا کر لائی ہو، آپ نے گود میں لے لیا۔ حضرت حارث نے دیکھا تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے، جس نے دیکھا وہ تعریف کرتے ہی جا رہا ہے، اس لیے نام محمد پڑ گیا، اسے نام محمد دے دیا گیا۔ حضرت حارث نے اونٹنی کو اٹھایا، لیکن وہ اونٹنی چلنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اٹھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اللہ آسمانوں سے ندا دے کر بتلا رہا ہے جب تک امام کو آگے نہ بٹھاؤ گے تمہاری سواری نہیں چلے گی۔ امام آگے ہوا کرتا ہے، اسے آگے کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر امام کی قدر باقی نہ رہی ہے۔ اسے تنخواہ کے اندر کیا ملا؟ 8,000 روپیہ ملا۔ اسے تنخواہ کے اندر کیا ملا؟ دنیا کے غم ملے۔ اسے 8,000 کے اندر کیا ملا؟ اسے دنیا کی تکلیفیں ملی ہے، کبھی کسی کا تانا ملا، کبھی کسی کی باتیں ملی ہے۔ یہ ساری زندگی اپنی گزار کے چلا گیا، لیکن کسی کو اف تک نہیں کہتا۔ لوگوں امام کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ تھوڑے مال کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ نے فرمایا جب تک معصوم کو آگے نہ بٹھاؤ گی تمہاری اونٹنی نہیں چلے گی۔ اس معصوم کو اٹھایا گیا، آگے بٹھا دیا گیا، وہ اونٹنی تیز رفتار دوڑنے لگ گئی، جو چلنے کے قابل کوئی نہیں، وہ اونٹنی دوڑنے لگ گئی اور قافلے والی عورتوں کے ساتھ جا کر ملنے لگ گئی۔ وہ عورتیں حیران ہیں، پریشان ہیں، پتہ نہیں یہ قافلہ کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے سمجھا شاید دوسرے لوگ ہیں جو ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ جب قریب سے حضرت حلیمہ سعدیہ گزرنے لگی، انہوں نے راستہ روک کر فرمایا حلیمہ تو اتنی کمزور تھی، تیری ڈاچی چلنے کے قابل کوئی نہیں، تیری اونٹنی چلنے کے قابل کوئی نہیں، تو اتنے دنوں کے بعد آئی، لیکن اتنی تیز رفتار یہ اونٹنی کیسے چلنے لگ گئی، یہ کہاں سے بدل کر لائی ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں نے اونٹنی کو نہیں بدلا، اللہ کی قسم میں نے سوار کو بدل لیا۔ یہ کائنات چلائے گا، یہ اونٹنی کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے راہبر بن کر آیا، ہدایت کا منبع اور چشمہ بن کر آیا۔ گھر کے اندر پہنچے، بڑا غربت کا عالم، بڑے اوکھے دن گزارے، تیرے آن کھولو پہلے پھر دے سے مارے تیرے۔ ہمیں پوچھتا کون تھا؟ دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے میرے نبی کو پالا، اور ہم کہتے ہیں کہ حلیمہ تجھے میرے نبی نے پالا ہے۔ تیرے تو گھر کوئی نہیں جانتا تھا، تیرا مقدر کیا تھا؟ تیری گھر کی پہچان اپنی ذاتی کوئی نہ تھی، اس نبی کے ساتھ نسبت ملی، اللہ نے قیامت کی صبح تک تیرے نام کو زندہ فرما دیا۔ ان عورتوں کا کوئی ایک بندہ بھی نام جانتا ہو جو ساری مکے میں آئی، میرے نبی کے دروازے پر آئی، چھوڑ کے چلی گئی؟ میں کہتا ہوں چھوڑا نہیں، میرے نبی نے ان کو پسند نہیں فرمایا، تم اس قابل نہیں ہو۔
کہ میرے نبی کو اٹھا سکو. پاک تھی، پاک عورت کا انتخاب کرنا تھا. گھر میں تشریف لائی. غربت کا عالم ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم اتنے پریشان، اتنے مجبور ہیں، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا، 2 دن گزر جایا کرتے تھے غربت کی وجہ سے، لوگوں کو ہمارے اوپر ترس آیا کرتا تھا، رحم آیا کرتا تھا. کچا سا مکان ہے، دروازہ ہمارا ٹوٹا ہوا تھا، ہمیں جانتا کوئی نہیں، پہچانتا کوئی نہیں. لیکن جب اس معصوم کے قدم آج ہمارے گھر کے اندر لگے، فرمایا گھر کے اندر بکریاں موجود ہیں، قحط سالی کی وجہ سے ان کے تھنوں کے اندر دودھ خشک ہو گیا. فرمایا پاک پیغمبر نے قدم لگائے، اللہ نے ان بکری کے تھنوں کے اندر دودھ پیدا فرما دیا. اتنا دودھ اترا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ برتن تو ختم ہو گئے، لیکن ہمارے گھر کے اندر جو بکری تھی اس کے تھنوں کے اندر سے دودھ ختم نہیں ہوا. جڑو تو صحیح اس نبی کے ساتھ، ہم جڑ جائیں گے اس نبی کے ساتھ، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بیڑا پار فرما دے گا. ہماری سیرت نہیں، ہمارا صورت نہیں، ہمیں دیکھ کر کون کہے کہ ہم مسلمان ہیں. زندگی میری ساری گناہوں میں گزر رہی ہے اور میں ناز کرتا ہوں اپنے اوپر کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. ہاں اللہ اس نبی کی برکت سے معاف کر دے تو اس کو پوچھنے والا کون ہے. پریشانی کا عالم، غربت کا عالم. گھر میں بکری کے تھنوں میں اللہ نے دودھ دیا، سارے برتن بھر گئے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں رات ہونے لگی. اب تو جدید دور ہے نا، گھروں کے اندر جدید مشینریاں موجود ہیں، کہیں پر UPS موجود ہے، سولر سسٹم موجود ہے، لائٹ چلی بھی جائے تھوڑی سی دیر کے لیے سہولتیں موجود ہیں. اس زمانے کے اندر لائٹ کا انتظام نہیں تھا، لوگ اپنے گھروں میں چراغ جلاتے تھے گھروں کو روشن کرنے کے لیے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرا مقدر، میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی پیسہ موجود نہیں ہوتا تھا، ہم تو ویسے ہی بڑے پریشان. مقدروں پہ ناز کرو، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، اللہ کی قسم ایسا نبی عطا فرمایا جو اپنی امت کے لیے رویا کرتا تھا، اپنی امت کے لیے سسکا کرتا تھا. رات کا وقت ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جیسے جیسے رات ہونے لگی، رات کا اندھیرا چھانے لگ گیا. فرمایا عورتوں کو پتہ چلا ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آ گیا. جس مہمان کا چہرہ دیکھو تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاؤ، اس کا چہرہ دیکھو تعریف کرتے چلے جاؤ. جس نے اس کے لبوں کو دیکھا وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا، جس نے اس کے سر مبارک کو دیکھا وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میرا سارا گھر چمکنے لگ گیا، میرا سارا گھر مہکنے لگ گیا، میرا سارا گھر روشن ہو گیا، میرا سارا گھر معطر ہو گیا. فرمایا عورتیں چل گئی ہیں، ان عورتوں کی سردار بنی ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عورتوں کے آگے آگے چل رہی ہے. انہوں نے آ کر دروازے پر دستک دی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا شوہر آگے آ گیا. حضرت حارث تشریف لائے، اس نے دروازے کی جھیری میں جھانک کے دیکھا. فرمایا اتنی عورتوں کا رش لگا ہوا، پریشان ہے یہ عورتیں کہاں سے آ گئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تو نے کسی سے ادھار تو نہیں لیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں بن گیا، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں کیا، یہ اتنی عورتیں کہاں سے آ گئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں نے کسی سے کوئی قرضہ نہ لیا، میں نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کیا، میری کسی کے ساتھ لڑائی کوئی نہ ہوئی. فرمایا عورتیں کہاں سے آ گئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا تم پوچھتے کیوں نہیں ہو. فرمایا میں مرد ذات ہوں، میرا حوصلہ کوئی نہیں، عورتیں باہر کھڑی ہوئی ہے، تم چلے جاؤ. مرد ذات ہو تم چلے جاؤ، عورت ذات ہو، عورت تمہارے لیے اچھا معاملہ کریں گی، ادب کے ساتھ پیش آئیں گی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے دروازہ کھولا، ان عورتوں سے فرمایا مجھے بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں پر، ہمارے دروازے پر آنے کا مقصد کیا. حضرت خولہ آگے آ گئی ہے، انہیں آگے آ کر بتلایا. فرمایا تمہیں معلوم ہے تیرے گھر کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی خوشبو آ رہی ہے، تیرے گھر نے ساری دنیا کو مہکا کے رکھ دیا، تیرے گھر کی وجہ سے سارا محلہ سارا گاؤں مہکنے لگ گیا. یہ خوشبو کہاں سے لے کر آئی ہے؟ انہیں کیا پتا تھا یہ عطر دنیا والوں
کا کمال کوئی نہیں، یہ خوشبو دنیا والوں کا کمال کوئی نہیں، یہ تو خوشبو وہ ہے جو روضہ رسول کے اندر اللہ کے نبی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ ایک صحابی فرماتا ہے میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، میرے جسم کے اندر خارش کے دانے بنائے، گرمی کا موسم تھا، اوپر سے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، مجھے پسینہ آنے لگ گیا، میں اپنے دانوں کے اندر خارش کرنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی، مجھے آواز دے کر بلایا، میرے دیوانے میرے پاس آ، تجھے کیا پریشانی ہے، کس تکلیف کے اندر مبتلا گئے؟ آقا میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے جسم کے اوپر خارش کے دانے بن گئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے جسم مبارک سے اپنی چادر اتار، اپنا کرتا اتار دے۔ صحابی کہتا میں نے کرتا اتار دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا آگے آ جا، فرمایا میں آگے چلا گیا، پاک پیغمبر نے نبوت والے ہاتھوں کو لگایا، جہاں پر ہاتھ لگا اللہ نے دانوں کو ختم فرما دیا، وہاں سے خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ صحابی فرماتے عجیب سکون مل گیا، میں اپنے گھر میں چلا گیا، مجھے مسجد نبوی کے دروازے پر چند صحابہ مل گئے، انہوں نے میرا راستہ روک لیا، فرمایا ٹھہر جا، ہمیں بتا کے جا یہ خوشبو کہاں سے لے کر آیا، عطر کہاں سے لے کر آیا؟ میں مسکرا کے آگے چلا گیا، میری بیوی بڑی حیران ہے، چند دن گزر گئے، میری بیوی نے جگہ جگہ سے خوشبو منگائی ہے، جگہ جگہ سے عطر منگوایا، خوشبو کے ڈھیر لگا لیے۔ ایک دن میرا راستہ روک لیا اور راستہ روکنے کے بعد کہنے لگی ہے مجھے بتا یہ خوشبو کہاں سے لے کر آیا، تیری وجہ سے سارا گھر مہکنے لگ گیا، جب تو آتا ہے میری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں، بتا کہاں سے لے کر آیا؟ صحابی رونے لگ گیا اور رو کر فرمانے لگا تو دنیا کا چکر لگا لے اس جیسی خوشبو نہیں ملے گی، بتا تو صحیح کہاں سے لے کر آیا؟ فرمایا جہاں سے یہ خوشبو ملا کرتی تھی آج وہ نبی ہمیشہ کے لیے اپنے روزے کے اندر سو گیا۔